خواتین جن کو مینوپاز ہو گیا ہے, جن میں ایسٹروجن کی کمی ہے, جن میں کسی میڈیکل اور سرجیکل ریزن کی وجہ سے اووریز نکال دی گئی یا ہسٹریکٹمی ہو گئی, وہ بھی پرون ہو جاتے ہیں. جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس بیماری بھی آپ کی ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے, اور اس کے جو ٹریٹمنٹ کے لیے ڈرگز ہیں, جو ڈیزیز موڈیفائنگ ایجنٹس ہیں یا امیونولوجیکلس ہم یوز کرتے ہیں, وہ سب بھی آسٹیوپروسس انڈیوس کرتے ہیں. تو یو نیڈ ا کیلشیم سپلیمنٹ وچ ہیز وٹامن ڈی اینڈ وٹامن K2 ٹو گیٹ دا میکسیمم بینیفٹ. تو آسٹیوپروسس جب ہو جائے تو آپ نے کیلشیم اور وٹامن ڈی دونوں کی سپلیمنٹیشن کرنی. آرتھرائٹس نیور کلز اے پیشنٹ بٹ اٹ کلز دا کوالٹی آف لائف. تو جو لوگ مر کے جی رہے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گھٹنا چینج کرائیں اور بھرپور زندگی گزاریں. ایک اچھی سرجری آپ کے پاس شاید 2 پیشنٹ لے آئے, لیکن ایک بری سرجری 100 لوگوں کو میں ایورژن ڈیولپ کر دیتی. تو اگر آپ ڈینائل میں نہیں جاتے اور ارلی انٹروین کر جاتے ہیں تو یو کین ایون ڈیل ود انفیکٹڈ جوائنٹ ریپلیسمنٹ وداؤٹ چینجنگ دا ہول امپلانٹ. اپنی ایک پرائیویٹ سیٹ اپ کی آپ کو بتا دوں, آپ ایک دن آتے ہیں, اپنی سرجری کراتے ہیں, نیکسٹ ڈے یو آر واکنگ اینڈ یو کین گو ہوم, اور دا ویری نیکسٹ ڈے اٹس یور چوائس. اس سرجری کی اور شادی کی ایک ہی ایج لمٹ ہے کہ نبض چل رہی ہو. اگر نبض چل رہی ہے تو آپ ریپلیس کر سکتے. 100 years, even 100 years healthy individual can get as long as they're in good shape. Like اکثر مریض تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے بعد ویٹ گین کر لیتے ہیں. حالانکہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی جوائنٹ ریپلیس ہو گیا, آپ ایکٹیویٹی بڑھائیں, وہ کھانا بڑھا لیتے ہیں. جیسے غریب غربا ملکوں کی جو متس ہیں کہ مالش کر لی, تیل لگا لیا, پٹی باندھ لی, یہ آپ کی ایلیٹ اور جو ویل آف کنٹریز ہیں یہ ان کی متس ہیں. وہ کہتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے یہاں پہ اسٹیرائڈ انجیکشنز کا. جی پیز بھی کچھ لگا دیتے ہیں. تو اسٹیرائڈ انجیکشنز انٹرا آرٹیکولر آر ویری ویری ڈیٹریمنٹ. welcome to our second session of podcast with Dr. Usman Khalid Qazi. We had a very productive and enlightening first session جس میں ہم نے آسٹیو آرتھرائٹس, بون ہیلتھ اور بون ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے, جوائنٹ ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ, ایکسرسائز, سپلیمنٹس اور ٹریٹمنٹ آپشنز ڈسکس کیے. اب دوسرے سیشن میں وی ول ٹاک بریفلی اباؤٹ آسٹیوپروسس, اور پھر جو ڈاکٹر عثمان خالد کی ایکسپرٹیز ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور نی ریپلیسمنٹ کی, اس سرجری کے بارے میں بات کریں گے. کچھ ڈیٹیلز جانیں گے, کچھ جو فیئرز ہیں, کویسچنز ہوتے ہیں کامنلی لوگوں کے ذہن میں, ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. تو ویلکم بیک ڈاکٹر عثمان, تھینک یو ونس اگین فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. تھینک یو ویری مچ جی. چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ آسٹیوپروسس بریفلی, کیونکہ کافی ساری چیزیں آپ نے پہلے سیشن میں ایکسپلین کر دی ہیں. تو آسٹیوپروسس کے بارے میں اگر کچھ آپ مزید ایڈ کرنا چاہیں کہ آسٹیوپروسس کن پیشنٹس میں کامن ہوتا ہے, کیا پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اور ٹریٹ کرنے کے لیے کیا آپشنس ہیں, لیٹس ڈسکس دیٹ, اور پھر وی ول موو آن ٹو دا جوائنٹ ریپلیسمنٹ وچ از دا فینسی اسٹف. جی بالکل. آسٹیوپروسس جیسے میں نے پچھلے سیشن میں بھی بات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ پیک بون ڈینسٹی, جو بون ڈینسٹی ہے اس کے 2 کمپوننٹس ہیں جن میں منرل اور آرگینک پارٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. آسٹیوپروسس وہ ڈیزیز ہے جس میں منرلس تو کم ہوتے ہی ہوتے ہیں, جو آپ کا آرگینک پارٹ ہے, جو اسکیفولڈنگ ہے جس کے اوپر وہ منرلس ڈپازٹ ہوتے ہیں, وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ لیڈس ٹو اوور آل ڈیکریز ان دا ڈینسٹی آف دا بون. آپ سمجھیں کہ اس کی مضبوطی کم ہو جاتی ہے, بیسک اسٹرکچر ہی ویک ہو جاتا ہے, جس کے اوپر آپ سمجھیں کہ وہ سریا بھی ویک ہو گیا, اور وہ کیلشیم جو ڈپازٹ تھی کانکریٹ وہ بھی لوز ہونا شروع ہو گئی. دونوں پارٹ ہیں, یعنی کہ سریے کو زنگ لگ گیا اور کانکریٹ جو ہے وہ اپنی بجری اور سیمنٹ کو چھوڑنا شروع ہو گئی. تو اوور آل ویکنیس آ جاتی ہے. کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ ریکٹس ہیں یا آسٹیوملیشیا جو ہوتی ہے, جس میں صرف منرلس ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. آپ کیلشیم اور وٹامن ڈی دیتے ہیں اور آپ کی بون کی اسٹرینتھ واپس آ جاتی ہے. بیسیکلی وہ بون کی اسٹفنس کو ری گین کرنا ہوتا ہے, لیکن اس میں اوور آل اسٹرکچر جو ہے نا بون کا وہی لوز کر جاتا ہے, اینڈ یو بیکم پرون ٹو کلیپس, جس کو ہم انسفیشنسی فریکچرز کہتے ہیں, کہ بون میں اتنی سفیشینٹ اسٹرینتھ ہی نہیں رہی کہ وہ اپنا آپ کی باقی جو آرگنز اور مسلز اور باڈی ویٹ ہے اس کو سپورٹ کر سکے, وہ اسی کے اپنے وزن تلے ہی دب کے کلیپس کر جاتا. صحیح. تو اس لیے ہم جی. اور دوسرا پارٹ سوری میں اس میں ایڈ کر دوں کہ آپ نے کہا کہ کون لوگ پرون ہوتے ہیں ان میں وہ لوگ پرون ہوں گے جنہوں نے پیک بون ڈینسٹی اچھی اچیو نہیں کی, ان کے پاس بینک میں ڈپازٹ ہی کم تھا,
کہ وہ باقی ساری زندگی خرچ کرنا شروع کیا تو بہت جلدی ڈپازٹ ختم ہو گیا. دوسرے جو لوگ ہیں اس میں بلکہ جو میں گروپ کہوں گا وہ خواتین ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواتین میں فیمیل ہارمونز اسپیشلی ایسٹروجن وہ بونز کی ڈینسٹی کو پرزرو کرتا ہے, وہ بون ریزارپشن نہیں ہونے دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا پروٹیکٹیو میکینزم ہے کہ جو آپ کی چائلڈ بیئرنگ ایج ہے اس میں آپ کی ہڈیاں نہیں کھلتی. آپ ڈائٹ بے شک اچھی لیں نہ لیں, منرلائزیشن تو افیکٹ ہو سکتی ہے لیکن آپ کی بون اسٹرکچر جو ہے اوور آل وہ ویکن نہیں ہوتا. تو آپ چائلڈ بیئرنگ جو ایکسٹرا ویٹ آپ کی ہڈیوں نے اٹھانا ہے اس کے لیے آپ کو وہ ہارمون آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. لیکن وہ جو ہی آپ مینوپاز ہوتا ہے اور وہ ہارمون لیول ڈکریز کرتے ہیں تو ایک دم سے آپ اپنی بون ڈینسٹی کو لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو خواتین جن کو مینوپاز ہو گیا ہے, جن میں ایسٹروجن کی کمی ہے, جن میں کسی میڈیکل اور سرجیکل ریزن کی وجہ سے اووریز نکال دی گئی یا ہسٹریکٹمی ہو گئی, وہ بھی پرون ہو جاتے ہیں آسٹوپروسس کے لیے. تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں روماٹائڈ جو رومیٹک ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں, جیسے کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس, اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس اور اس طرح کی جو آپ کے آٹو امیون آرتھرائٹس ہیں, ان کے اندر جو پیشنٹس ہیں وہ آسٹوپروسس کا شکار ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو روماٹائڈ آرتھرائٹس بیماری بھی آپ کی ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے, اور اس کے جو ٹریٹمنٹ کے لیے ڈرگز ہیں, جو ڈیزیز ماڈیفائنگ ایجنٹس ہیں یا امیونولوجیکلس ہم یوز کرتے ہیں, وہ سب بھی آسٹوپروسس انڈیوس کرتی ہیں. تو وہ دو دھاری تلوار ہے آپ کی, وہ بیماری بھی آپ کی ہڈیاں کمزور کر رہی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہڈیاں آپ کی جو ہے وہ کمزور کر رہی ہیں. تو ان پیشنٹس کو میں اسپیشلی سجیسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی میں, بلکہ جو روماٹولوجسٹ ہیں وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ آپ جو رومیٹک ڈیزیزز کے پیشنٹ ہیں ان کو کیلشیم اور وائٹامن ڈی سپلیمنٹ ضرور دیں, ان کی بون ہیلتھ کے بارے میں انہیں زیادہ ایجوکیٹ کریں اور زیادہ سینسٹائز کریں. تو اگر کسی کو کوئی کڈنی پرابلم یا کانٹرانڈیکیشن نہیں ہے تو کتنی کیلشیم اور وائٹامن ڈی سپلیمنٹیشن لینی چاہیے اور کس ایج میں اسٹارٹ کر دینی چاہیے؟ آئیڈیلی تو ہمیں وائٹامن ڈی جو ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے, ہماری اسکن جو ہے وہ ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف وائٹامن ڈی بنا سکتی ہے بشرطے کہ ہم اسے سن لائٹ ایکسپوجر دیں. اب سن لائٹ ایکسپوجر میں ہمارے لوگ کہتے ہیں, اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں گے, یہاں پہ تو بہت دھوپ ہوتی ہے, لوگ باہر گرمی میں پھرتے رہتے ہیں, پھر کے کالے ہو جاتے ہیں لیکن وائٹامن ڈی نہیں بنتا. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا یو وی اسپیکٹرم ہے اس میں 3 بینڈز ہوتے ہیں, یو وی اے, بی اینڈ سی. جو یو وی سی ہے وہ آپ کے اسٹریٹوسفیئر سے نیچے نہیں آ سکتا. جو یو وی اے ہے وہ آپ کی بہت ڈیپ پینیٹریشن کرتا ہے اور جا کے ڈرمس کو جلا دیتا ہے, and that cause wrinkling and aging. And actually it goes it has such penetration that it can directly damage the DNA too and cause cancers. So جو آپ کی یو وی بی اسپیکٹرم ہے یہ آپ کے میلانوسائٹس کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرتا ہے, اور دوسرا آپ کی وائٹامن ڈی کے سنتھسس کو بھی انیشیٹ کرتا ہے. اس کے بعد جو وائٹامن ڈی بنتا ہے یہ آپ کے لیور میں فرسٹ ایکٹیویشن ہوتی ہے, اس کی فرسٹ ہائیڈروکسیلیشن اسے ہم کہتے ہیں, یعنی فرسٹ ایکٹیویشن, اور اس کے بعد جو ایکچوئل ایکٹیویشن ہوتی ہے وہ کڈنیز میں ہونی ہوتی ہے, اس کی جو سیکنڈ ہائیڈروکسیلیشن ہوتی ہے. تو ہمارے سوسائٹی میں ہیپاٹائٹس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے, لیور فنکشن نہیں لوگوں کے کر رہے, آپ کو دھوپ مل رہی ہے لیکن جلانے والی دھوپ مل رہی ہے, یا ڈسٹ ہے یا اسموگ ہے, گڈ کوالٹی سن لائٹ نہیں ہے. جو جب اگر مل گئی اور اس نے کچھ وائٹامن ڈی بنا بھی دی, پریکرسر اس کا بنا دیا, تو لیور خراب ہے, ہیپاٹائٹس ہوا ہے, وہ فرسٹ ایکٹیویشن ہی نہیں ہو رہی. اگر لیور کام کر رہا ہے تو کڈنی فیل ہوئے ہیں, دوائیاں کھا کھا کے آرتھرائٹس کی کڈنیز کو ڈیمیج کیا ہوا ہے, وہاں پہ سیکنڈ ہائیڈروکسیلیشن نہیں ہو رہی. تو آپ کہنے کو تو آپ سن لائٹ میں ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں, دھوپ بھی مل رہی ہے, لیکن یہ جو سارے فیکٹرز ہیں وہ جو ہے ہماری وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جو ہے نا اس کو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اینڈیمک ہے. 85% آف دا پاپولیشن از وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ان پاکستان. تو جب وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوگی, آپ کی پراپر منرلائزیشن نہیں ہوگی, تو آپ پیک بون ڈینسٹی اچیو نہیں کرتے اور یو بیکم پرون ٹو آسٹوپروسس ان دا سیکنڈ ہاف آف یور لائف. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں. تو کتنے یونٹس وائٹامن ڈی کے اور کیلشیم کے ان خواتین کو لینے چاہیے جو ہائی رسک ہیں آسٹوپروسس کی یا پوسٹ مینوپوزل ہیں؟ جی پوسٹ میں اگر اس میں فرسٹ ہاف آف لائف میں آؤں تو جو ایک نارمل انڈیویجول ہے دیٹ نیڈس اراؤنڈ 5000 انٹرنیشنل یونٹس, میکس آف 5000 انٹرنیشنل یونٹس پر ڈے.
اور جو کیلشیم ہے وہ یوزلی 750 to 800 ملی گرامز از سفیشینٹ ایلیمنٹل کیلشیم. ہمارے پاس جو کیلشیم پریپریشنز بھی ہوتی ہیں یا دوسری بھی کیلشیم ہوتی ہیں وہ یوزلی بایو اویلیبل اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کے آپ کی پیک کے اوپر پرسکرائب کی ہوتی ہے. تو اس کی بایو اویلیبلیٹی لیٹ سے اگر آپ کامن ہے یہاں پہ CAC 1000 اوور دا کاؤنٹر ملتی ہے تو کہنے کو اس میں 1000 ملی گرام کیلشیم ہے, لیکن جو بایو اویلیبل کیلشیم ہے وہ لیس دین 135 ملی گرام, یعنی کہ جو ایبزارب ہوتی ہے اور باڈی میں یوز ہو ایبزارب ہو سکتی کے ہے, جو ہڈی تک پہنچ سکتی ہے. اس میں پھر اور جو آپ کی جو خواتین ہیں اسپیشلی جو چائلڈ بیئرنگ ایج میں ان کو 1 گرام کیلشیم چاہیے. اگر وہ پریگننٹ ہیں تو دے نیڈ اراؤنڈ 2 grams of calcium per day, and if they are lactating they need 1.5 gram of calcium per day to meet to maintain the basic homeostasis, bony homeostasis we can say. اسی طرح جو آپ کہتے ہیں کہ جن کو ہو گیا آسٹیوپروسس ان کو کتنی چاہیے, تو اس میں اس میں بھی ایک بہت بڑی غلطی جو کی جاتی ہے ہماری یہاں پرسکرپشن میں, لوگوں کو صرف وائٹامن ڈی پرسکرائب کر دیا جاتا ہے. وائٹامن ڈی کا رول ہے ٹو ریز دا کیلشیم لیول ان دا بلڈ. وہ کس طریقے سے کرتا ہے, یا وہ اس کی ایبزارپشن بڑھاتا ہے فرام دا گٹ, یا اس کی ری ایبزارپشن بڑھاتا ہے فرام دا کڈنیز, یا پھر آپ کی بونز میں سے کیلشیم کو موبلائز کرتا ہے اور بلڈ میں ریز کرتا ہے. تو اگر آپ کیلشیم سپلیمنٹ نہیں کر رہے اور صرف وائٹامن ڈی دے رہے ہیں تو وائٹامن ڈی از این ایکٹیویٹر آف آسٹیوکلاسٹ, تراش خراش کرنے والے, بون کی ریزارپشن کرنے والے سیلز. So you are worsening osteoporosis. If you are not supplementing vitamin D with calcium, you are worsening osteoporosis. آپ اس کو ورسن کرتے ہیں. اور اکثر یہاں پہ لوگ, آپ جو بھی مریض آتا ہے دردوں والا, کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر صاحب ہر مہینے دو کیپسول یا 2 ٹیکے گھول کے پیتا ہوں لیکن دردیں ختم نہیں ہو رہی. تو بیسیکلی آپ نے اس کے ساتھ ایگزوجینس کیلشیم نہیں دی جس کی ایبزارپشن کو اس وائٹامن ڈی نے بڑھانا تھا. دوسرا ایلیمنٹ جو لیٹسٹ ریسرچ میں آیا وہ یہ کہ وائٹامن ڈی alone is not sufficient to take calcium to the bones. You need vitamin K2. So vitamin K2 is the vitamin that makes sure کہ جو absorbed calcium ہے وہ ہڈی تک جائے, بجائے کہ کڈنیز میں جا کے کڈنی سٹونز کرے, کانسٹیپیشن آپ کو کرے, یا پھر آپ کی بلڈ ویسلز کے اندر جا کے ایتھروسکلیروٹک پلیکس کو کیلسیفائی کرے. So you need a calcium supplement which has vitamin D and vitamin K2 to get the maximum benefit. تو osteoporosis جب ہو جائے تو آپ نے کیلشیم اور وائٹامن ڈی دونوں کی سپلیمنٹیشن کرنی ہے, صرف وائٹامن ڈی نہیں دینا. اور اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل میڈیکیشنز بھی دینی پڑتی ہیں کہ جو کیلشیم آپ ہڈی تک پہنچا رہے ہیں وہ وہیں پہ رہے, اس میں سے نکلے نا, کیونکہ یہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. کیلشیم ڈپوزیشن اینڈ بون ریزارپشن یہ دونوں ڈائنامک ہوتی ہیں اور مسلسل چل رہی ہوتی ہیں. ارلی ایج میں ڈپوزیشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ان دا سیکنڈ ہاف آف لائف ریزارپشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو آپ میک شور کرتے ہیں کہ جو کیلشیم ہڈی تک پہنچ گئی آپ نے لی اور وہ ہڈی تک پہنچ گئی, اس کو وہاں پہ مینٹین کریں. اور اس کے لیے کچھ میڈیکیشن ہوتی ہیں جن کو ہم بسفاسفونیٹس کہتے ہیں. یہ اورل فارم میں بھی آتی ہیں, انجیکٹیبل فارم میں بھی آتی ہیں, ڈیلی یوز والی بھی آتی ہیں, ویکلی یوز والی آتی ہیں, اورل منتھلی یوز والی آتی ہیں, کوارٹرلی انجیکٹیبل بھی آتی ہیں, اور اینولی انجیکٹیبل بھی آتی ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ لگانا ہوتا ہے انجیکشن. تو یہ مختلف گروپس ہیں بسفاسفونیٹس کے جو لیے جا سکتے ہیں, اورلی اینڈ پیرنٹلی. اس کے علاوہ ایک چیز, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ بون کی منرلائزیشن پارٹ, جو منرل ہاف آف بون ہے, جو اس کو اس کی اسٹرینتھ یا اس کی ڈیپوزیشن کو بڑھاتے ہیں. لیکن جو آرگینک پارٹ ہے یا جو اسکیپ فولڈنگ ہے اس کو بہتر کرنے کا کوئی ہے, یا آپ آسٹیوبلاسٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے, تو وہ بھی ہے ہمارے پاس. اس میں ٹیری پیراٹائڈ انجیکشنز ہوتے ہیں. دیٹ از اے ڈیریویٹیو آف کیلسیٹونین. آپ کا جو ہارمون ہے اس کی لاسٹ پارٹ ہوتا ہے چین کا جو ایکٹیو فارم ہوتی ہے. تو جب آپ اس کو پلسٹائل طریقے سے دیتے ہیں, انٹرولس کے ساتھ دیتے ہیں, تو وہ آپ کی ایکچوئل بون منرل ڈینسٹی جس میں اس کی منرلائزیشن اینڈ آرگینک پارٹ جس کا فولڈنگ ہے آپ کا کولیجن بھی ہے, اس دونوں کو بڑھاتا ہے اور ایکچوئل بون گرتھ جو ہے وہ ری گین کرا دیتا ہے ایون آفٹر انڈکشن آف آسٹیوپروسس. اور ٹیری پیراٹائڈ از اویلیبل ان پاکستان نا؟ ٹیری پیراٹائڈ از اویلیبل. ڈینوسم ایپ بھی لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ اتنا, ایک تو ایکسپینسو ہے, اس کو بہت فریکوینٹلی یوز کرنا پڑتا ہے, اویئرنیس کم ہے, لوگ تھوڑے سے ڈرتے بھی ہیں بایولوجیکلس یوز کرنے میں. تو ٹیری پیراٹائڈ کی جو ہے ایکسیپٹینس اور کمپلائنس بہت اچھی ہے. وہ 2 سے 6 ماہ کے اندر اندر آپ کو
ایسے مریض جو کہ اپنا وزن یعنی جو بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے, ہاتھ لگانے سے درد ہوتی ہے, they regain their active lifestyle. Then اور ڈینوسومیب سے جو لو کیلشیم ہے اس کا چانس بھی تھوڑا زیادہ ہے کمپیئر ٹو ادر جی بالکل, بسفاسفینیٹس. اس کے اس کے سائڈ افیکٹ جو پروفائل ہے وہ کافی زیادہ ہے. آپ کے ٹیریپیراٹائڈ میں ایسا کوئی سائڈ افیکٹ آپ کا نہیں ہے, آپ سیفلی دے سکتے ہیں. بسفاسفینیٹس میں بھی آپ جو ہے وہ سیفلی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی فارم میں. اگر پیشنٹ کو گیسٹرائٹس وغیرہ ہے, اورلی نہیں لے سکتا, آپ کے پاس انجیکٹیبل ہے, اس میں بھی ان کی کمپلائنس ہے. اگر آپ کو لگے کہ وہ کوارٹرلی بھی نہیں لیتا تو آپ جو اینول لگتا ہے وہ زولیٹرونک ایسڈ ہے, جو کہ آپ زندگی میں اگر 2 سے 3 انجیکشن لگوا لیں تو اٹ گیوز یو اراؤنڈ, it decreases the chances of insufficiency fractures by 60 to 90%. صحیح. چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ایکسائٹنگ اسٹف ان دا لاسٹ 30 minutes دیٹ وی ہیو, جو آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز ہے, نی ریپلیسمنٹ اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جوائنٹ ڈیزیز کے ساتھ بہت سارے لوگ جی رہے ہیں, ان میں سے کون سے لوگ ہیں جن کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اٹس ٹائم ٹو گو اہیڈ اینڈ ڈو اے جوائنٹ ریپلیسمنٹ؟ وہ ایک ہمارے سرکل میں بہت مشہور کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں کہ arthritis never kills a patient but it kills the quality of life. تو جو لوگ مر مر کے جی رہے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گھٹنا چینج کرائیں اور بھرپور زندگی گزاریں. اس میں جو سب سے بڑا ڈیسیژن لینے والا ہوتا ہے, جو سب سے بڑا فیکٹر ہے, وہ پیشنٹ فیکٹر ہی ہے. اگر پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ہی از کمفرٹیبل ود میڈیکیشن اور لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز and he doesn't want to go in for surgery, we cannot force him to go for surgery. ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں, میں انہیں ہمیشہ پیشنٹ کو چوائس دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایک جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے جو آپ اپنی چوائس سے کرا رہے ہیں, اپنی مرضی سے ایک آئیڈیل ٹائم پہ کرا رہے ہیں, اور ایک جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے جو آپ مجبوری میں کراتے ہیں. آئیڈیل ٹائم جو ہے میں انہیں بتاتا ہوں کہ گریڈ 3, اور جب آپ ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے گریڈ 3 ٹو گریڈ 4, وہ ایک آئیڈیل ٹائم ہے جب آپ بغیر سہارے کے چل سکتے ہیں, جب آپ ایک چیئر سے بغیر سہارا لیے آرام سے اٹھ سکتے ہیں, آپ 1 سے 2 میل واک کر سکتے ہیں جس میں آپ تھوڑی بہت درد ہوگی لیکن آپ چل سکتے ہیں, آپ موبائل ہیں, آپ کی مسل اسٹرینتھ جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی. تو ان پیشنٹس کو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ اس وقت میکسیمم گین حاصل کر سکتے ہیں فرام اے جوائنٹ ریپلیسمنٹ. کیونکہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے بعد اگر آپ, اور میں اس میں پہلے ڈسکس کرتا ہوں جو مجبوری میں کراتے ہیں اس وقت کیا نقصان ہوگا. مجبوری میں کرانا یہ ہے کہ اب آپ کے کنٹریکچرز بننا شروع ہو گئے, آپ کے لیے اپنی سٹنگ پوزیشن سے اٹھنا مشکل ہو گیا, بغیر واکنگ ایڈ کے آپ چل نہیں سکتے, واش روم تک نہیں جا سکتے, آپ سیویئر ریسٹرکشن آف موبلٹی ہو گئی, آپ کی ایمبولیشن کی سیویئر ریسٹرکشن ہو گئی. تو آپ اس صورت میں جب آپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کراتے ہیں اس وقت جو آپ کی بون لاس ہو چکا ہے, جو آپ کا کیپسولر تھکننگ ہو گئی ہے, جو آپ کی مسل ویسٹنگ ہو گئی ہے, ڈس یوز ایٹروفی ہو گئی ہے, مسل بھی فائبروز ہو جاتا ہے. ہم سرجری کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں آرتھروفائبروسس. آپ کے جوائنٹ کیپسول کے اندر ایک اور کیپسول بن جاتا ہے. جوائنٹ کیپسول میں پھر کچھ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, لیکن جو سیکنڈ کیپسول جو آرتھروفائبروسس ہوتا ہے وہ اتنا ڈینس ہوتا ہے کہ اس میں ایک بالکل بھی کوئی الاسٹیسٹی نہیں ہوتی, کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. تو اس صورت میں جب آپ جوائنٹ ریپلیس کراتے ہیں مجبور ہو کے, تو آپ پین فری تو ہو جاتے ہیں, آپ کو انفلیمیشن ختم ہو جاتی ہے, آپ کی رف آرٹیکولر سرفیس چلی جاتی ہے, آپ کی کوئی بھی فرکشن ختم ہو جاتی ہے جوائنٹ میں سے, آپ پین فری ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کی موبلٹی واپس نہیں آتی. آپ اگر گاڑی کی مثال لیں تو گاڑی کی باڈی کی ڈینڈنگ پینٹنگ تو کرا لیں گے, لیکن اگر انجن میں جان ہی نہیں ہے تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی, تو آپ میکسیمم بینیفٹ نہیں لے سکتے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آئیڈیل ٹائم پہ اگر آپ کراتے ہیں تو آپ اپنا مسل میس ریٹین کریں گے, آپ مسل اسٹرینتھ ریٹین کریں گے, آپ اپنی فلیکسیبلٹی اینڈ موبلٹی جو ہے اس سب کو ریٹین کریں گے. تو یہ ساری چیزیں پیشنٹ کو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی ڈیسیژن پیشنٹ کا ہی ہوتا ہے کہ وہ پروسیڈ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں. اور جو لوگ سرجری کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, آپ نے کیا کامنلی وائسڈ فیئرز دیکھے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا خدشات ہوتے ہیں, کس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کیسے ان خدشات کو دور کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو سرجری ہے دیٹ ہیز ایوالوڈ اے لاٹ. تو کسی نے ہو سکتا ہے 20-30-40 سال پہلے کوئی سرجری دیکھی جس کا کوئی اتنا اچھا رزلٹ نہیں تھا, تو اوور ٹائم سرجری کس طرح ایوالو ہوئی ہے اور کیسے آپ ان کو فیئرز کو اسویج کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں؟
جی جو سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے انہوں نے کوئی کسی اپنے ریلیٹیو کی سرجری فیلڈ سرجری دیکھی ہوتی ہے. جو سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ میرے اور فلانے رشتے دار نے گوڈا چینج کرایا تو وہ تو چلن جوگا بھی نہیں رہا, ہاں وہ پہلے حالوں میں رہ گیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے شخص سے سرجری کرا لیتے ہیں کہ جو اس سے ویل ورسڈ نہیں ہے, جس کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. ایک اچھی سرجری آپ کے پاس شاید 2 پیشنٹ لے آئے, لیکن ایک بری سرجری 100 لوگوں کو میں ایورژن ڈیولپ کر دیتی ہے. 100 سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اس سرجری سے جس سے ان کو بینیفٹ مل سکتا ہے. تو جو ہمارے انٹرینڈ ڈاکٹرز ہیں جو اس میں ٹرینڈ نہیں ہے سپر اسپیشلٹی میں, جب وہ سرجری کرتے ہیں اور ریزلٹس اچیو نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں. تو جو فیئر ہے کہ ہم شاید آپریشن کے بعد چل ہی نہیں سکیں گے, اور لوگوں میں یہاں پہ ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ جی اس نے جوائنٹ چینج کرائے, جوائنٹ ریپلیس کرائے اور اس کے بعد تو وہ چل ہی نہیں سکا, بیڈ پہ ہی لیٹ گیا, یا انفیکٹ ہو گیا یا لوزنگ ہو گئی, یا اس میں کوئی لیگامنٹ انجری کر دیتے ہیں لوگ. کمپلیکیشنز کافی, کیونکہ اس میں ایک چانس ہے آپ کا, یا آپ کا گھٹنا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے یا آپ ساری زندگی اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور اس کا پھر ایسا ریمیڈی نہیں ہے. آپ ایون ریویژن سرجری پہ بھی جاتے ہیں تو ریویژن سرجری کا ریزلٹس کبھی بھی پرائمری سرجری جیسا نہیں ہوتا. جو سیکنڈ فیئر ان کو ہوتا ہے کہ جو اولڈ وے تھا کہ بہت بڑے بڑے انسیجن دیتے تھے, ڈرینز ڈل جاتی تھیں. ہمارے جو لاہور کے سب سے مشہور اور سب سے بزرگ سرجن ہیں وہ کہتے ہیں میں تو 2 ڈرین رکھتا ہوں, ایک فلیپ کے نیچے ایک جوائنٹ کے اندر, کہ وہاں پہ بھی ہیماٹوما بن جاتا ہے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ ڈائسیکشن کر دیتے تھے کہ وہاں پہ بلڈ کلیکشن ڈیڈ اسپیس اتنی ہوتی تھی, اس میں ہیماٹوما بنتا تھا, وہ ڈرین ہوتا تھا. ڈرین 2 وے پیسیج ہے, اگر اسے بلڈ باہر جا رہا ہے تو باہر سے جراثیم بھی اندر جا سکتے ہیں. انفیکشن ریٹ زیادہ ہوتے تھے. پھر جب ڈرین ڈلی ہوتی ہے آپ اس کو پٹیاں بہت بڑی بڑی بینڈیجز کر دیتے ہیں, نی موبلائزرس لگا دیتے تھے, ابھی تک لگاتے ہیں لوگ. کچھ لوگ پلستر تک کر دیتے ہیں نی کو کہ آپ نے ہلانا نہیں ہے, چلنا نہیں ہے, جو کہ بالکل الٹ ہے آج کل کی ماڈرن جو آپ کے پاس ریکمنڈیشنز ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. تو وہ کیونکہ شاید ٹرینڈ نہیں تھے یا انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا ود ماڈرن ٹیکنالوجیز اینڈ ماڈرن ورژن آف نی ریپلیسمنٹ, تو وہ ابھی تک اولڈ اسکول جو ہیں وہ لوگوں کو اتنا ڈر اور خوف ہے, پتہ نہیں فزیو تھراپی کرنی پڑے گی ہمیں, فزیو تھراپسٹ کے بغیر شاید میں ہل نہیں سکوں گا. یہ سارے فیئرز ان کے اندر ہوتے ہیں. پھر ایک فیئر ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمارا خیال کون رکھے گا, ہمیں اٹھا کے واش روم تک کون لے کے جائے گا, پتہ نہیں کتنے مہینے تک میں لیٹی رہوں گی سرجری کرانے کے بعد. تو یہ سب فیئرز ہوتے ہیں ان کے اندر. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو یہی کنونس کرنا پڑتا ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر آپ کی منیملی انویزو سرجریز آ چکی ہیں. اب تو ہپ کے اندر جو انٹیریئر ہپ اپروچ ہے, بکینی ہپ جسے کہتے ہیں یا ڈائریکٹ انٹیریئر اپروچ کہتے ہیں, اس میں آپ کا کوئی مسل ہی نہیں کٹتا. پریکٹیکلی یو گیو اے اسکن انسیژن, یو اسپلٹ دا فیشیا, you retract the muscles and you go into the joint and اچھا آپ کا ہارڈلی میرے خیال میں 3 انچ کا 4 انچ کا انسیژن ہوگا گروئن میں, کوئی مسل بھی نہیں کٹا ہوتا. آپ 4 گھنٹے کے بعد مریض کو کھڑا کر کے چلا دیتے ہیں. ایون آفٹر 4 hours a patient can walk after an orthoplasty. ہمارے پاس کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا پوسٹ آف انالجیزیا کا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے, لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہے, ایون میڈیکل اسٹاف کی بھی. تو ایک انہینسڈ ریکوری پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر آپ کیتھیٹر رکھ دیتے ہیں local anesthetic کا within the joint after surgery and patient can walk after 4 hours. تو یہاں پہ ہم وہ کیونکہ نہیں کر سکتے, اس کو تھوڑی سی اس کی آفٹر کیئر تھوڑی مشکل ہے, لوگ ویل ورس نہیں ہے. تو اس کے باوجود میرا پیشنٹ جو ہے وہ اراؤنڈ 12 to 18 hours کے بعد فل ویٹ بیئرنگ ایون آفٹر bilateral knee surgery اور bilateral hip surgery میں اسے موبلائز کرتا ہوں. اچھا ان کی سب سے بڑی اپریشیشن ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب میں اس پہ وزن ڈالوں, میں کہتا ہوں آپ پورا وزن ڈالیں, آپ نی بینڈ کر سکتے ہیں, آپ چل سکتے ہیں, کوئی ڈرین نہیں ڈلتی ہے آج کل, کوئی بڑی بڑی میسو ڈریسنگس نہیں ہے, کوئی سپلنٹیج نہیں کرنی پڑتی آپ کو. سمپل آپ کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے سمپل کاٹن کریپ ڈریسنگ ہے, کمپریشن ڈریسنگ چاہیے ہوتی ہے فار 4-5 days. بار بار پٹیاں چینج نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا. میں کہتا ہوں آپ اگلے دن اٹھیں جا کے کموڈ پہ بیٹھ کے آپ واش روم بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ واکر کے ساتھ انڈیپینڈنٹ چل سکتے ہیں. اور میرے پیشنٹس ہیں جو کہ 2 ہفتے کے بعد وداؤٹ اینی سپورٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اور اسپیشلی وہ لوگ جن کی پری آپریٹیو ایمبولیشن اچھی ہوتی ہے, ان کی ریکوری ریمارکیبل ہوتی ہے. اور وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو خود پریشان ہیں کہ ہماری اتنی بڑی سرجری ہوگی اور ہم سب کچھ امیڈیٹلی آفٹر سرجری کرنا شروع ہو گئے سب کچھ. تو آپ ایسے کوئی سپورٹیو کیئر بھی بہت زیادہ نہیں چاہیے آج کل کی ماڈرن ٹیکنیکس کی وجہ سے.
اور آپ نے کہا کہ انفیکشنز کا رسک جو ان دا پاسٹ اٹ واز ویری ہائی، تو آج کل کیا ریٹ ہے انفیکشنز کا؟ کتنے مریضوں کو جوائنٹ انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس کو کس طرح آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ جی، پریونشن از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. ابھی جو ایکسیپٹیبل ریٹ ہے انٹرنیشنلی اپ ٹو 2% ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہنے کو تو 2% ہے، لیکن جس کو ہو جاتی ہے اس کے لیے 100% ہوتی ہے. صحیح بات. تو وی ہیو ٹو اوائڈ اٹ ایٹ آل کاسٹ. تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ فار دا پاسٹ 8 ایئرس میں ریگولرلی کر رہا ہوں، کبھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا. مجھے کچھ کیسز ڈیل کرنے پڑے دوسرے سرجنس کے، میرے کلیگ ہی تھے میو ہاسپٹل میں، لیکن یہ کہ اگر ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے آپ کو کہ انفیکشن ہو رہی ہے، آپ اسے پک جلدی کر لیں اور ڈینائل میں نہ جائیں، تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو اگر سپرفیشل انفیکشن ہے تو جیسے اف اٹ از اسکن ڈیپ سمپل ڈیپرائمنٹ ول ورک. لیکن اگر آپ کی 1% بھی شک ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کر رہے ود دا جوائنٹ، یو شوڈ گو اینڈ اوپن اٹ. اس میں سے جو ماڈیولر پارٹ ہوتے ہیں آپ ان کو نکال سکتے ہیں. آپ جو بایو فلم ہے اس کو ڈیبرائڈ کرتے ہیں، اس کی تھورو کلیننگ کرنے کے بعد آپ اس کا جو ماڈیولر پارٹ ہے اسے نیا پارٹ اس میں انسرٹ کرتے ہیں، اور انجیکٹیبل کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں جو کہ آپ ان کو دیتے ہیں جس سے بایو فلم دوبارہ نہیں بنتی، اور بڑے اچھے ریزلٹس ہیں، وہ ریکور ہو جاتا ہے. پرابلم ان لوگوں میں آتا ہے جن میں خدا نخواستہ انفیکشن ہو جائے اور سرجن ڈینائل میں چلا جائے کہ یہ انفیکشن نہیں ہے، میں آپ کو دوائی دے دوں گا ٹھیک ہو جائے گا، یہ کچھ سب کو ہوتا ہے. تو اگر آپ ڈینائل میں نہیں جاتے اور ارلی انٹروین کر جاتے ہیں تو یو کین ایون ڈیل ود انفیکٹڈ جوائنٹ ریپلیسمنٹ وداؤٹ چینجنگ دا ہول امپلانٹ. اور آپ گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی پریکٹس کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی پریکٹس کرتے ہیں، تو از دیر اے ڈفرنس ان دا ریٹ آف انفیکشنز؟ جو ہائیجین ہے، اسٹیریلائزیشن ہے، وہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج از اٹ اینی ڈفرنٹ؟ آپ نے کوئی ڈفرنس نوٹس کیا؟ میرے خیال میں دونوں جگہ پہ ہی ایک سملر اس لیے کہہ سکتے ہیں. کچھ تو ہمارے پاس اعتقاد والی بات آ جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں وہ غریب مریض ہوتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ انہیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ اللہ کی رحمت اور برکت بھی شامل ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ انفیکشن نہیں ہوتی. میں نے بہت کم دیکھا جن لوگوں کو انفیکشن ہوئی، کچھ جن کو ہم اپنی ٹرم میں پروٹوکولز کہتے ہیں، وہ ان پروٹوکول والے پیشنٹ جو کہ ایز سچ آپ سوچیں وہ ڈیزرونگ نہیں تھے فری ٹریٹمنٹ کے، لیکن انہوں نے اپنی انفلوئنس کو یوز کر کے وہاں پہ ٹریٹمنٹ کرائی، they got infected. اور اس پیشنٹ نے ultimately he got a revision, it got infected from a private setup then, and then he ended up with an orthodesis. اس نے یعنی کہ ایک سرجری ایسی کرائی اور بہت اچھی سرجری ہوئی، اس کی ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، بٹ somehow it ended up with infection. اس کے ڈریسر نے کی، اس کے ڈریسر نے اس کی جو پری پٹیلر برسا تھا اس کو کہا جی اس میں تو ریشہ ہے، میں دبا کے نکال دیتا ہوں، اینڈ ہی ruptured it and it made a communication with the joint and then it never got settled. So اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن ادروائز میں کہتا ہوں اللہ کی کچھ رحمت ہوتی ہے، ہم کوشش بھی پوری کرتے ہیں. ابھی جو ہے ڈریپس وغیرہ سب ڈسپوزیبل آ جاتے ہیں. اسٹرلائزیشن ہماری میو میں بھی سینٹرل اسٹرلائزیشن یونٹ لگ چکا ہے، وہاں سے ہوتی ہے. اس کو سیکنڈ اسٹرلائزیشن ہم اپنے تھیٹر میں بھی کر لیتے ہیں. ڈسپوزیبل ڈریپس ہے، آئیو بین ہے، جیسے جو انفیکشن پریونٹیو فلمز ہوتی ہیں آپ کی، وہ یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک اچھی اور جو یعنی کہ ماڈرن ورلڈ میں تو کوئی وہ اتنی اچھی شاید بات سمجھی نہ جائے، لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم تھوڑا اینٹی بایوٹکس اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ ایک کوشننگ آ جاتی ہے. آئی وی اینٹی بایوٹکس 5 days کی اگر ہم دے دیتے ہیں تو وہ تھوڑی بہت لیبس کو کور کر لیتی ہے. تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی کوئی بہت ڈراسٹک انفیکشن ریٹس نہیں ہیں، بہت 1 in 1,000 شاید 1 in 1,000. اچھا، تو باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں سرجری نہ کرائیں، ورنہ آپ کو ڈاکٹر کی بد دعا لگ سکتی ہے. پتہ نہیں کہ میرے خیال میں کسی ڈیزرونگ پیشنٹ کی بد دعا لگ جاتی ہے جس کا حق مار کے آپ وہ فیسلٹی یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا پیشنٹ خراب ہو. ہماری طرف سے تو نہیں ہوتی، لیکن پتہ نہیں یہ میری شاید میرے ذہن میں یہ ہے یہ بات. مجھے لگتا ہے کہ جو آپ جب ایک گورنمنٹ فیسلٹی جو کہ غریبوں کے لیے، نان افورڈنگ کلاس کے لیے، آپ اس کو اوپر جا کے ڈاکہ ڈالتے ہیں نا، تو پھر شاید اللہ کی قدرت کو بھی جلال آ جاتا ہے. And I think پروٹوکول کی وجہ سے ہمیشہ تھوڑا سا یا پھر آپ اوور ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا اوور ڈائگنوسس، اوور ٹریٹمنٹ،
something, not just in Pakistan, ادھر بھی جب ہم دیکھتے ہیں اس میں میرے خیال میں ایک اور وجہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک اور وجہ یہ بھی آ سکتی ہے کہ دے بائی پاس دا اسٹینڈرڈ پروٹوکول. وہ اپنے پروٹوکول سے جو اسٹینڈرڈ ایس او پی ہوتا ہے اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں لیپس ہو جاتا ہے. ایزیلی مس ہو سکتی ہیں چیزیں. ایگزیکٹلی کئی اسکریننگ، کئی چیزیں جو ایک روٹین میں ہو رہی ہیں. ایک پیشنٹ آیا ہے، او پی ڈی میں دیکھا گیا، اس کی کچھ ٹیسٹ ہوئے، پھر وہ اس کو ٹائم دیا گیا، وہ داخل ہوا، پھر اس کے دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے، کوئی مسئلہ آیا تو اسے واپس بھیج دیا گیا. پروٹوکول والا پیشنٹ آتا ہے، کہتے ہیں آج آیا ہوں، کل داخل کریں اور پرسوں آپریشن کرتے ہیں، مجھے گھر بھیجیں. وہ ریگولر مریض تو وہ او پی ڈی کے اتنے چکر لگاتا ہے، میرے خیال میں بیکٹیریا ویسے ہی تھک کے مر جاتے ہیں کہ یار کب اس سے سرجری کرانی ہے، کب ہم انفیکشن کریں گے، رہن دو کسی اور کے پاس جاتے ہیں. لیکن سرپرائزنگلی پاکستان میں ایون سرکاری ہاسپٹل میں بھی ویٹنگ ٹائم کم ہے، اچھا لیس دین 6 months for a joint replacement. ہاں That's amazing. کچھ ہمارے پاس تھوڑی سی ریسٹرکشن آئی کہ ہماری لوکل پرچیزز کم ہو گئی امپلانٹس کی، تو ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر خود امپلانٹ صرف لیں تو ہم آپ کو فری آف کاسٹ سرجری کر دیں. فری آف کاسٹ مین کہ اس کی سرجیکل فی کوئی نہیں ہوگی. تو اس میں بھی تھوڑا ہو جاتا ہے کہ کچھ پیشنٹ کچھ بیت المال سے آ جاتے ہیں، اس میں 1 سے 1.5 مہینہ لگتا ہے، اس کا 1.5 مہینے سے 3 مہینے ویٹنگ ٹائم ہے اس کا چیک آنے میں. تو اس کا بھی وہ فری جاتا ہے، ٹوٹلی فری آف کاسٹ، لیکن اس میں 1.5 سے 2 مہینے لگتے ہیں. اور اگر وہ امپلانٹ اپنا خود لے آئے تو یوزلی اس کا ورک اپ ہونے کے بعد ہم اسے فوری ٹائم. That's a huge blessing کیونکہ یو ایس میں تو ایون انشورنس کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں اس طرح کی سرجریز افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ کو پے بہت زیادہ ہے. ایون کو پے is so much کہ a lot of people decline surgery. It was similar in Australia. اگر آپ کے پاس نارمل انشورنس پلان ہے تو آپ کا جوائنٹ ریپلیسمنٹ کورڈ نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو پریمیم پیکیج میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو مینٹین اٹ فار 1 year and that usually cost them up to $6,000 to $8,000. وہ اس وقت پے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ اس کو وہ گیپ کہتے ہیں. تو جب آپ سرجری کر لیتے ہیں تو اٹ کاسٹ اراؤنڈ $24,000 to $30,000 ان آسٹریلیا. 8,000 آپ سے اپ فرنٹ لے لیا اور 6,000 تقریباً آپ کا گیپ آ جاتا ہے، تو باقی آپ کو شاید $12,000 پڑتا ہے بینیفٹ کہہ لیں. لیکن آپ کی جیب سے پھر بھی $12,000 سے $18,000 $12,000 سے $16,000 وہ بھی لگوا دیتے ہیں، جو کہ بڑا اچھا ہیلتھ کیئر سسٹم سمجھا جاتا ہے. تو پاکستان میں جو نان افورڈنگ لوگ، جو افورڈ نہیں کر سکتے لوگ، وہ ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ بھی کراتے ہیں. ایون ان اے پرائیویٹ سیٹ اپ اگر آپ کاسٹ دیکھیں تو اس وقت ایک بائی لیٹرل نی ریپلیسمنٹ جو اچھے امپلانٹ جو کہ سملر ٹو دا امپلانٹ بینگ یوزڈ ان امیریکا، اگر میں نام اگر آپ ڈیفینیٹلی ہماری کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہاں جیسے کہ جانسن اینڈ جانسن ہے، زمر ہے، اسمتھن ہے، یہ امیرکن برانڈس ہیں. ہم ایگزیکٹلی یہی برانڈس پاکستان میں یوز کر رہے ہیں. جیسے کہ زمر کا جو لیٹسٹ امپلانٹ ان کا اس وقت آن لائن اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ، جس کو وہ نیکسٹ جین کہتے ہیں، اور پرسونا ایک ہے. یہ دونوں امپلانٹ پاکستان میں اویلیبل ہیں، اور ان کی کاسٹ اگر آپ امیرکن ڈالرز میں نکالیں تو پاکستان میں ایک نی سرجری آپ کو سنگل نی کی جو ہے ناٹ مور دین $3,000 پڑتی ہے. اچھا صحیح $3,000 to $4,000 میں آپ کی پوری نی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے فار دا ہول سرجری انکلوڈنگ آل دا کاسٹ. اور اگر آپ بائی لیٹرل کراتے ہیں تو اینی ویئر فرام $5,000 to $7,000 میکس جو بہت اچھے سے اچھا ٹاپ اینڈ جو ہاسپٹل ہے وہ بھی آپ کو $8,000 کے اندر بائی لیٹرل نہیں کرتے. تو کمنگ بیک ٹو دا ریکوری پارٹ، تو مریض کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ کتنا ٹائم ہاسپٹل میں رہے گا؟ کتنے عرصے بعد ان کو فزیکل تھراپی کی ضرورت نہیں رہے گی؟ آپ نے آئیڈیل سچویشن تو آپ نے بتائی کہ آفٹر 2 weeks someone is walking، لیکن فار میجورٹی آف دا پیشنٹس what's the expectation like کہ سرجری کے بعد کتنا دن ہاسپٹل میں رہیں گے، کتنے دن گھر پہ رہیں گے، اور پھر کتنے دن بعد کام پہ جا سکتے ہیں، they can resume their sports or regular activities؟ ایگزیکٹلی جی اب تو یہ ڈے کیئر سرجری ہے، 24 hours سے زیادہ آپ کو اسٹے نہیں کرنا پڑتا. آپ ایک دن آتے ہیں اپنی ایک پرائیویٹ سیٹ اپ کی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ایک دن آتے ہیں اپنی سرجری کراتے ہیں، نیکسٹ ڈے یو آر واکنگ اینڈ یو کین گو ہوم، اور دا ویری نیکسٹ ڈے اٹس یور چوائس. آپ فل ویٹ بیئرنگ واکنگ اپ ٹو 90 ڈگری بینڈنگ آپ امیڈیٹلی آفٹر سرجری کر سکتے ہیں اف دا پین پرمٹس. آپ انڈیپینڈنٹ واک ود اے واکنگ ایڈ، واکر، واکنگ زمر فریم کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. اگر آپ کانفیڈنٹ ہوں تو آپ 5th day پہ سیڑھی چڑھ اتر سکتے ہیں. اور آفٹر 2 weeks یو کین سوئچ ٹو کرچ، سنگل کرچ اور واکنگ اسٹک. اور یوزلی آپ کو میں یہ یوزل ایوریج بتا رہا ہوں، تو 6 weeks آفٹر 6 weeks
you can resume all your activities of daily living. 6 months में you forget you have got a joint replacement. زبردست. اور یہ پارشل اور ٹوٹل جوائنٹ ریپلیسمنٹ اس میں کیا فرق ہے اور کن مریضوں کی آپ پارشل جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں اس کی پارشل کر دیتے ہیں؟ اچھا یہ بھی myth ہے. پارشل نی جو ہے وہ it is more expensive than the total knee implant cost. Exactly. اب اس میں دو اسکول آف تھاٹس. میں جو ہوں تھوڑا سا اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے 3 کمپارٹمنٹس ہیں نی کے, میڈیل کمپارٹمنٹ, لیٹرل کمپارٹمنٹ اینڈ پٹیلو فیمرل, یعنی کہ آپ کی جو پٹالا ہے چپنی کی ہڈی جسے کہتے ہیں, اس کے نیچے ایک آرٹیکولیشن ہے, ایک جو کنڈائل ہے فیمر کا وہ ایک اندر والا ہے اور ایک باہر والا. تو جو پارشل نی ریپلیسمنٹ ہے وہ یا آپ کی میڈیل کمپارٹمنٹ کی ہوتی ہے یا آپ کی پٹیلو فیمرل کی ہوتی ہے. یہ 2 پارشل نی ریپلیسمنٹس اویلیبل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آرتھرائٹس ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اٹ انوالوز دا ہول جوائنٹ. ایکس رے کے اوپر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صرف میڈیل کمپارٹمنٹ کولیپس کر رہا ہے, اس میں ریڈیولوجیکل جوائنٹ اسپیس ختم ہو رہی ہے. ایکچوئل دیر از نو جوائنٹ اسپیس. آپ اکثر پیشنٹ آ کے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب وہ میرے گھٹنوں میں خلا آ گیا. میں کہتا ہوں خلا نہیں ہوتا اس میں, یہ ریڈیولوجیکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی ایکس ریز پاس کر جاتی ہیں تو آپ کو بون جو ہے وہ بلاک کر دیتی ہے آپ کی ایکس ریز, تو اس کا امیج آ جاتا ہے اور وہ ریڈیولوجیکل اسپیس ہے. تو ریڈیولوجیکل اسپیس نیروئنگ جو ہے اس کو دیکھ کے اگر آپ میڈیل کمپارٹمنٹ سب کر دیتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ کہ سروائیورشپ کم ہے, اور دوسرا یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. الٹیمیٹلی آل دا 3 کمپارٹمنٹس گیٹ انوالو. تو آپ ایک اتنی بڑی سرجری کر رہے ہیں اور آپ ایک کمپارٹمنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں جو کہ 5 یا 6 سال کے بعد دوسرے دونوں کمپارٹمنٹس کو بھی انوالو کر لے گا آرتھرائٹس. تو پھر آپ اس کو ایک ریویژن سرجری دیں گے, اور اگین ریویژن سرجری کی never give as good a result as a primary virgin knee. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پورا جوائنٹ ریپلیس کریں. پارشل تھوڑا سا لگتا ہے کہ جی باقی شاید بچ جائے گا, تو بچتا نہیں ہے جوائنٹ باقی بھی. All the partial knees end up in total knee replacements. So it's better to get it done at once, ایک دفعہ جان چھڑا. اور جو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ہے اس کا امپلانٹ ہے, اس کی ایوریج لائف کتنی ہے, وہ کتنا عرصہ چل جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ایک میکینیکل تھنگ ہے, لائک گاڑی کے آپ کو ٹائر چینج کرانے پڑتے ہیں یا نٹ اینڈ بولٹ چینج کرانے پڑتے ہیں, تو ہو سکتا ہے 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کو پھر ریپلیس کرنا پڑے. تو جنرلی آن این ایوریج اس کی لائف کیا ہے؟ آن این ایوریج ہپ اور نی کے جو لیٹسٹ امپلانٹس ہیں ان کی لائف ہے 30 ایئرس ایٹ لیسٹ. جو ہپ ریپلیسمنٹ شروع کی تھی چانلے نے شروع کی تھی, تو اس کے کیے ہوئی سرجریز آج سے 45 ایئرس پہلے, اس میں سے بھی کچھ جوائنٹس ابھی تک سروائیو کریں, اتنے پرانے والے بھی, وہ بھی لوزننگ نہیں ہوئی, ویئر آؤٹ نہیں کیے وہ. تو ابھی جو لیٹسٹ ہیں ان کا جو ویئر ریٹ ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے وہ 0.05 ملی میٹر پر ایئر, 0.05 ملی میٹر پر ایئر, یعنی کہ 1 ملی میٹر کرنے کے لیے اس کو 20 سال لگے گھسنے کے لیے. اچھا. تو اس میں سے جو پولی ایتھیلین پارٹ ہوتا ہے, جو لائنر پارٹ ہوتا ہے, صرف وہ ویئر آؤٹ کرتا ہے. جو باقی کمپوننٹ ہوتے ہیں ہپ میں اور نی میں, جیسے کہ نی میں آپ کا جو فیمرل کمپوننٹ ہے اور جو ٹیبیل ٹرے ہوتی ہے, بیس پلیٹ جسے کہتے ہیں, وہ دونوں ٹائٹینیم کے ہوتے ہیں, وہ ویئر آؤٹ نہیں کرتے. اگر آپ کی, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بون اسٹرینتھ ٹھیک ہے اور آپ کی بون میں آسٹوپروسس نہیں ہوا اور وہ بون امپلانٹ انٹرفیس میں لوزننگ نہیں ہوئی, تو اگر آپ کا چیز جو ویئر آؤٹ کرتی ہے وہ پولی ایتھیلین لائننگ ہے ان دا نی جوائنٹ. ہپ میں اور بھی لائنرز آتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد. تو آپ کو اگر کبھی کچھ ریپلیس کرانا بھی پڑے تو وہ پولی ایتھیلین لائنر ہے, اور وہ جسٹ لائک وہ اگین وہی بات ہے, وہ ٹائر چینج کرنے کی بات ہے, وہ پورا ایکسل چینج نہیں کرنا. یو ہیو ٹو ٹیک آؤٹ دا ڈسک, پٹ ان اے نیو ڈسک اینڈ کلوز دا جوائنٹ. تو وہ دوبارہ اگلے 30 سال کے لیے کافی ہوگا آپ کے لیے. تو جو میٹل پارٹ ہے وہ ویئر آؤٹ نہیں کرتا. ہپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف بیرنگ سرفیسز ہیں, جس میں میٹل آن میٹل ہوتی تھی پرانی, اب نہیں یوز کرتے. ہپ ری سرفیسنگ میں بھی یوز ہوتی ہے, لیکن جو ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ ہے اس میں نہیں. تو اب اس میں ہوتا ہے میٹل آن پولی, سیرامک آن پولی اور سیرامک آن سیرامک. تو ان سب کے بھی ویئر ریٹس آلموسٹ نیگلیجیبل ہیں, یہ بھی 30 ایئرز آرام سے نکال جاتے ہیں. اور وہی اگر ہو بھی پولی کا یا سیرامک لائنر کا, تو یو ہیو ٹو جسٹ ریپلیس دا لائنر, ناٹ دا ہول امپلانٹ. تو وہ بہت چھوٹی سرجری ہے ایز کمپیئر ٹو دا انیشیل پرائمری جوائنٹ ریپلیسمنٹ. تو اس لیے یہ فیئر اب میرے خیال میں کچھ اس کی کوئی جواز نہیں ہے. اب پریکٹیکلی اگر 45 یا 50 کی ایج میں کہتا ہوں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی جو لمبی ترین بھی ہے لوگوں کی, آن ایوریج وہ 80-84 ایئرز ہے. تو اگر آپ 55 کی ایج میں بھی 50-55 کی ایج میں جوائنٹ ریپلیس کرا رہے ہیں
تو اٹ کین لاسٹ اے لائف ٹائم. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ود ایکٹیو لائف اسٹائل ہے, تو جو آپ کی ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ لمٹ ہوتی جاتی ہیں, کم ہوتی جاتی ہیں, پریکٹیکلی ویئر ریٹ بھی کم ہوتا جاتا ہے. اور از دیر این اپر لمٹ آف ایج کہ اس ایج سے اوپر آپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ نہیں کرتے 70-75, کیونکہ آج تو وہ مڈل ایج اب 60s and 70s از ناؤ دا نیو مڈل ایج, تو از دیر اینی ایج کٹ آف فار دی سرجریز کہ یار میں بہت اولڈ ہو گیا ہوں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یا ڈاکٹر کریں گے نہیں؟ اس سرجری کی اور شادی کی ایک ہی ایج لمٹ ہے کہ نبض چل رہی ہو. اگر نبض چل رہی ہے تو آپ ریپلیس کر سکتے. 100 years, even 100 years healthy individual can get a as long as they're in good shape, like pre-op ان کی کلیئرنس ہے ان کی. ہاں, اور اگر پری آپ کلیئرنس نہیں بھی ہے تو آپ آپٹیمائز کر لیں. ایک تھوڑی سی انڈیکیشن ہوتی ہے بی ایم آئی کے لحاظ سے, تھوڑا سا اس کے سکسیس ریٹس کم ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کا بی ایم آئی مور دین 40 ہے تو پھر سکسیس ریٹ تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں. ادروائز اگر بی ایم آئی 40 سے نیچے ہے اور وہ باقی میڈیکل کنڈیشنز آپٹیمائزڈ ہیں تو اینی ون کین گیٹ جوائنٹ ریپلیسمنٹ. کوئی مسئلہ, اٹس ناٹ اے بگ ایشو. اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے بعد کوئی آپ ویٹ لاس کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ دوبارہ ویٹ گین کر لے, اور پھر وہ اس کا بھی کوئی افیکٹ ہے کہ جوائنٹ کے اوپر؟ ہاں, اکثر مریض تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے بعد ویٹ گین کر لیتے ہیں. حالانکہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی جوائنٹ ریپلیس ہو گیا, آپ ایکٹیویٹی بڑھائیں, وہ کھانا بڑھا لیتے ہیں اپنے کہ اب درد نہیں ہو رہی تو آپ جتنا مرضی ویٹ لیں. لیکن اپ ٹو 140 kgs وہ جو ہے وہ لوڈ برداشت کر لیتے ہیں. جو پولیس ہیں ان کا ویئر ریٹ اپ ٹو 140 kg کا انڈیویجول کے لیے بھی اور ایک نارمل بی ایم آئی والے کے لیے ایک ہی ہے, اس میں زیادہ ویٹ. یا مریضوں کو تو نہیں بتاتے کہ 140 تک برداشت کر لے گا تو کھل کے نہیں, جو کسی کو کنونس کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جو کنسرن ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ویٹ 100 کلو ہے یا 90 کلو ہے تو ہم کرا سکتے ہیں, تو ان کو میں بتاتا ہوں ضرور کہ آپ 140 kg تک کا انڈیویجول بھی جوائنٹ ریپلیس کرا سکتا ہے. اور اس کے بعد اپنی ساری ایکٹیویٹیز جس میں لائٹ جاگنگ ہے, سیڑھیاں چڑھنا اترنا, بشرطے کہ دوسری نہیں ٹھیک ہو, تو سیڑھیاں چڑھنا اترنا, وہ ڈبل اسٹینس کہتے ہیں, ہم کھیل سکتے ہیں, گولف کھیل سکتے ہیں, آپ اس طرح کی ساری اسپورٹس ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں. اب سٹیم سیل کے بارے میں ذرا بتائیں, کیونکہ کافی سارے ایریاز میں اسپیشلی ریٹینل سرجری میں, کچھ پلاسٹک سرجری میں سٹیم سیلز کا آج کل بہت رواج ہے. امریکہ میں اور یورپین کنٹریز میں تو ریگولیشن تھوڑی زیادہ سخت ہے, لیکن ٹرکی میں, ساؤتھ ایشیا میں سٹیم سیلز کی جو انٹرونشنز ہیں فار ڈفرینٹ ڈیزیزز بڑھتی جا رہی ہیں. تو جوائنٹ کی جو ہیلتھ ہے یا آسٹیو آرتھرائٹس ہے یا اس طرح کے جو جوائنٹ کے جو پرابلمس ہیں, اس میں کوئی سٹیم سیل کے اوپر ریسرچ ہے آلٹرنیٹیو ٹو سرجری, یا پی آر پی کا نام سنتے ہیں کہ اس طرح کی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں؟ ان کا کوئی آپ نے رول دیکھا ہے آپ کے ایکسپیرینس میں, یا کوئی ایویڈنس ہے اس کے بینیفٹ کا؟ ان کو میں یہی کہوں گا, اگر ان کو ایکویٹ کرنا چاہیں تو یہ جیسے غریب غربا ملکوں کی جو متس ہیں کہ مالش کر لی, تیل لگا لیا, پٹی باندھ لی, یہ آپ کی ایلیٹ اور جو ویل آف کنٹریز ہیں یہ ان کی متس ہیں. وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں رج کھانڈ کی مستیاں. اچھا, ان کے پاس پیسے ہیں, وہ اس طرح کی چیزوں میں لگا سکتے ہیں. ابھی تک ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اسٹیم سیلز سے ابھی تک کارٹلیج ان ویوو تو نہیں بنا سکے وہ. اچھا, دوسرا یہ کہ جو پی آر پی ہے اس کے اوپر میٹا انالیسس آ گیا کہ اٹ از اے ہوکس. پی آر پی کین ناٹ پریونٹ آسٹریوآرتھرائٹس اور ٹریٹ آسٹریوآرتھرائٹس, کیونکہ یہ ساری چیزیں اب اسٹیبلش ہو چکی ہیں کہ ان کا ایسا رول نہیں ہے. اور جب آپ کے پاس ایک 100% ایویڈنس کی چیز ہے کہ آپ ایک چیز سرجری کرا کے اپنی پوری لائف اسٹائل اس سے 1/10 کاسٹ میں, اور اسٹیم سیل کی جو کاسٹ ہے وہ میرے خیال میں پاکستان میں بھی ایون اگر کوئی جو کچھ لوگ جو کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں ملینز میں ہے, وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سے بہت مہنگی ہے, اور پھر بھی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹریٹ کر دے گی. پی آر پی بہت زیادہ ہو جائے تو آپ کی انفلیمیشن کی ایپیسوڈ کو شاید کم کر دے کچھ عرصے کے لیے, لیکن میرے خیال میں اس کا بھی بہت کوئی ہائر لیول آف ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے. جو میٹا انالیسس ہے ابھی ریسنٹلی پبلش ہوا ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ اٹس اے ہوکس. میں نہیں پریکٹس کرتا پی آر پی کی, جو اس کی وجہ جو سنتھیٹک ہیلورونک ایسڈ ہے دیٹ از اے مچ بیٹر آپشن ٹو گیو سمپٹومیٹک ریلیف اینڈ ٹو ڈیلے دا پروگریشن آف دا ڈیزیز. آپ کی لائف اسٹائل اور ڈیلی ایکٹیویٹیز کو بہتر کر سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ چل رہے ہیں گریڈ 3-4 پہ چلیں گے تو جو ابھی تک کا الٹیمیٹ حل ہے وہ آپ کے پاس جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہی ہے, جو اور لاسٹ کوسچن اباؤٹ صحیح. So last question about your expertise in orthopedic surgery.
کہ کچھ ایسی چیزیں, کوئی نئی ڈیولپمنٹ جس سے جنرل پاپولیشن یا جنرل فزیشنز اویئر نہیں ہیں, یا آپ کے پاس کچھ پیشنٹس آتے ہیں فرام پرائمری کیئر فزیشین یا دیر اسپیشلسٹ, یا آپ کہتے ہیں کہ یار اگر انہوں نے یہ کر لیا ہوتا میرے پاس بھیجنے سے پہلے, یا میں یہ کر دیتا اگر وہ جلدی آ جاتے میرے پاس. کچھ ایسی غلطیاں جو فزیشنز کرتے ہیں یا پیشنٹس کرتے ہیں آپ کے پاس آنے سے پہلے, جو آپ کا لاسٹ پارٹنگ میسیجز فار ریفرنگ فزیشنز فار پیشنٹس, اور کوئی ایسی چیز جو آن دا ہورائزن ہو وچ کین گیو پیپل ہوپ فار دا فیوچر. جی, اس میں جو ہمارے پاس آنے سے پہلے ہوتا ہے اس میں ایک تو بہت زیادہ لوگ خود ہی ڈیلے کر چکے ہوتے ہیں, بہت اپنے ایڈوانس سٹیج پہ ہمارے پاس آتے ہیں, بہت زیادہ NSAIDs اور چیزیں کھا کے ان کا سائیڈ افیکٹ گیسٹرائٹس کے ساتھ, بارڈر لائن رینل فیلئر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے یہاں پہ اسٹیرائڈ انجیکشنز کا, GPs بھی کچھ لگا دیتے ہیں. تو اسٹیرائڈ انجیکشنز انٹرا آرٹیکولر are very very detrimental. They are short term solution. اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا میں نے سوچ لیا کہ میں نے جوائنٹ ریپلیس کرانا ہے, تو میں 2 یا 3 مہینے 4 مہینے کا ٹائم لے لوں, تو آپ, یا میں عمرہ, لیٹس سے ہماری سوسائٹی میں عمرہ کر رہا ہوں اور واپس آ کے کرا دوں گا, حج کر رہا ہوں تو آ کے کرا دوں, تو اتنے سے ریلیف کے لیے تو دے سکتے ہیں. لیکن جس طرح ملٹیپل شاٹس لگاتے ہیں اور جو لانگ ایکٹنگ اسٹیرائڈ اندر لگا دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ کر دیتا ہے, آپ کے لیگمنٹس کو ویک کر دیتا ہے آپ کی, کیونکہ الٹیمیٹلی ایون آفٹر دا جوائنٹ ریپلیسمنٹ آپ کے جو اسٹیبلائزیشن ہے وہ آپ کے اپنے کولیٹرلس نے اور مسلس نہیں دینی ہے. اگر وہ ویک ہوں گے تو آپ کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے بعد بھی پین بھی رہے گی, اور اس میں فیلئر کے چانس اس طرح بڑھ جاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ٹویسٹنگ انجری وغیرہ ہوتی ہے تو آپ کے لیگمنٹس گیو وے کر جائیں گے اگر آپ نے پہلے اسٹیرائڈس بہت زیادہ یوز کیے ہیں. تو اس سے میں کہتا ہوں منع کریں. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز انہیں کرنی چاہیے وہ پیشنٹ ایجوکیشن ہے, لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن پہ, ڈائٹری ماڈیفیکیشنس پہ, ویٹ کنٹرول کے اوپر. یہ پرائمری ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کو اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہیے, تو جس سے یہ سب کچھ پریونٹ ہو سکتا ہے. ایسا ابھی آپ کہیں کہ کوئی ایسی دوائی آ گئی ہو یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہو جس سے یہ سب کچھ بدل جائے یا ہو نہ سکے, تو وہ ابھی تک تو ایسا کوئی گڈ نیوز ہم نہیں کہہ سکتے اس کو. آئیے, کیونکہ ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو پیتھوفیزیولوجی آف آسٹریو آرتھرائٹس بھی پوری طرح فلی انڈرسٹوڈ نہیں ہے. اس میں جینیٹکس کا کتنا رول ہے, ابھی تک ہمیں یہی پتہ ہے کہ ساری لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, لائف اسٹائل چوائسیز کے ساتھ آپ کی جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور ایک جنرل ڈی جنریٹو پروسیس ہے ایجنگ کے ساتھ. جیسے آپ کے چہرے پہ جھریاں آتی ہیں, بال سفید ہوتے ہیں, اسی طرح جوڑوں کا گھسنا بھی ہے میکینیکل افیکٹس کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. تو اس لیے ریسرچ اس طرف ابھی نہیں گئی, بایولوجیکلس کا بھی, اور جو کی گئی ہے وہ PRP اور اسٹیم سیل پہ, وہ ابھی تک بہت فروٹفل نہیں ہے. چلے میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کو سن کے آپ کے ذہن میں کوئی شعر آ جائے جانے سے پہلے. تو پہلا شعر آپ کے لیے اور دوسرا شعر میرے لیے, اپنے لیے. تو پہلا شعر جو ہے وہ آپ کے لیے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یو آر ڈوئنگ اے گریٹ سروس ماشاء اللہ. آپ کا نالج, اس کی ڈیپتھ, آپ کی ایکسپرٹیز, اور یو آر سرونگ in areas where people desperately need it. تو بہت بہت شکریہ. thanks for doing that, thanks for serving the country and thanks for serving the people. اور میرے اپنے لیے شعر علامہ اقبال کا شعر ہے, بڑے شاعر کا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی, دل کو لگتی ہے بات بکری کی. تو یہ کئی لوگ نہیں مانتے کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے, لیکن یہ واقعی علامہ اقبال کا شعر ہے. میرے پاس یہ بہت سے علامہ اقبال کے ایسے شعر ہیں جو ان سے منسوب ہیں اور وہ ان کے نہیں ہیں, وہ ان کے نہیں ہے, لیکن یہ شعر انہی کا ہے. تو اگر آپ کے دن اپنا شعر سنا دیتا ہوں. ہاں ضرور ضرور. چھوٹا سا ہے کہ تم پاسے رسم وفا کیا جانو, واہ, تم ہجر کا مزہ کیا جانو. واہ واہ, بہت اچھا. یہ آپ کا اپنا شعر ہے. ہاں, زبردست زبردست. تو اب یہ جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد, اور آئی ایم پریٹی شیور دیر آر ا لاٹ آف پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو, اور دے وانٹ ٹو سی یو فار یور ایڈوائس, فار یور ایکسپرٹیز, یا اس کو سننے کے بعد ان کے جو فیئرز ہیں وہ کچھ کم ہوئے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اف دے آر کینڈیڈیٹس فار سرجیکل پروسیجرز اور ناٹ. تو اگر آپ کو کوئی دیکھنا چاہے اور اپنے پیشنٹ کو ڈسکس کرنا چاہے تو وہ کیسے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کہاں پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں, کیا ڈیز ہیں, ٹائمنگس ہیں, تھوڑا سا لاجسٹکس کے بارے میں گائیڈ کر دیں, اور اس کے بعد پھر ہم اللہ حافظ کر دیں گے. جی, میں ویک ڈیز میں لاہور میں اویلیبل ہوتا ہوں. 2 لوکیشنز ہیں, ایک قاضی ہاسپٹل ہے آن ٹیمپل روڈ جو مین سٹی میں ہے, اور دوسرا جو ہے ایوننگ میں آسٹریلین پولی کلینک ہے فیز 5 میں. میں دونوں کا کانٹیکٹ نمبر دے سکتا ہوں, آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں. ہاں جی, وی کین شیئر انڈر ان دی کمنٹس. ہاں جی. اور دوسرا میرا ایک فیس بک پیج ہے, اس کے ذریعے بھی آپ میرے سے واٹس ایپ پہ اپوائنٹمنٹ وغیرہ بک کر سکتے ہیں. آرتھوپیڈک سولوشنز بائی ڈاکٹر محمد عثمان خالد کے نام سے.
facebook/orthopedic solutions लिखें तो आपको वो आ जाएगा, तो मैं उसका लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा। उसके अगर थ्रू कोई भी एक आप नंबर हो जिसको अगर अभी आप डिस्कस कर, क्योंकि समटाइम्स पीपल डोंट हैव जी, लाइक यू नो टाइम टू लुक एट द कमेंट्स, तो पाकिस्तान में जो नंबर है आप कर सकते हैं 0338429897। अगर आप पाकिस्तान के बाहर से कर रहे हैं तो +923338429897, इसके ऊपर व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। Thank you very much, Dr. Usman Khalid Qazi. It was very nice talking to you. Thanks for sharing all the information और जो आपने knowledge share किया. There are a lot of things we want to discuss. इंशाल्लाह एक दफ़ा कोशिश करेंगे, एक दफ़ा मज़ीद आपसे टाइम लिया जाए जी और ज़रूर, कुछ जी और ज़रूर। चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस की जाए. Anything else you want to हम say before we say bye? जी इंशाल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और पेशेंट एजुकेशन के लिए और अपनी कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए मेरा ख्याल में इस तरह का जो एफर्ट आप कर रहे हैं ये बहुत कमेंडेबल है। आप इसे जारी रखें और मैं हमेशा हाजिर हूँ, जब आपको चाहिए हो मैं आपके साथ इंशाल्लाह जितने भी टॉपिक्स हमारे कंसर्निंग होंगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज के सेशन से कोई वैल्यू मिली है तो लाइक और सब्सक्राइब की जगह हम कहते हैं आप साइट और प्रिस्क्राइब करें हमारा चैनल अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को। और फॉर फ्यूचर सेशंस हमारे पास जो नेक्स्ट 2 सेशंस हैं वो एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नईम महफूज हमारे अपने क्लास फेलो हैं, ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन पीडियाट्रिक एपिलेप्सी। और एक हमारा सेशन अभी आ रहा है ओबेसिटी मेडिसिन के ऊपर, जिसमें हम वेट लॉस ड्रग्स और वेट मैनेजमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर सेशंस। Thank you very much, Dr. Usman Khalid Qazi. Thank you for your time. वेलकम, और inshallah we'll stay in touch. You take care. Allah इंशाल्लाह Hafiz. इंशाल्लाह जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।